वो बला बनी रही काबा तमाम रात, बानो का लाल प्यास से तड़पा तमाम रात। बेचैन फातिमा थी कि माँ थी हुसैन की, बेचैन फातिमा थी कि माँ थी हुसैन की, है बालों से झाड़ती रही सहरा तमाम रात, बानों का लाल प्यास से तड़पा तमाम। لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، حافظ الذكر الحكيم، والصلاة والسلام على النبي المسدد والرسول الممجد والموصوف بأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بر محمد وآل محمد صلوات. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع ہے بیمار کربلا، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری اور خداوند متعال کا آپ کی حفاظت کرنا اور اس کی حکمت. لیکن بظاہر میں نے جو آیت سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی ہے زیادہ میل نہیں کھاتی، آپس میں میل نہیں ہے دونوں کا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت ربط ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ذکر جو اس آیت میں آیا ہے وہ اس سے مراد قرآن حکیم ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے، یعنی ذکر یعنی کیوں قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے، وہ ذکر کیا ہے جسے اللہ نے قرآن حکیم کو ذکر کے نام سے تعبیر کیا ہے. مشہور مفسر قرآن قرن 14ویں صدی کے عظیم مفسر آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، جو ایک عبقری شخصیت، فیلسوف اور حکیم و متعلم ہیں، وہ اپنی لاجواب تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذکر قرآن مجید کو اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کو یاد دلاتا ہے، وہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنی تمام نشانیوں کو رکھا ہے،
قرآن اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کی نشانیاں ہیں اس میں، اور اس میں اس کے تمام اوصاف، تمام کمالات حمیدہ اور تمام افعال اور اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف اپنے بہترین بیان کے ذریعے سے رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے تمام ان صفات کو بیان کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ان تمام واقعات کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کمالات اور سعادت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی حیات کا دستور العمل ہے جس کو اللہ نے سعادت و شقاوت کو پہچاننے کے لیے اور اس کی منزل کو طے کرنے کے لیے ایک دستور العمل قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا وہ ذکر جسے قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر سے تعبیر کیا ہے، وہ چونکہ اس کے تمام نشانیاں اس میں ہیں، وہ جب بھی بندہ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ وہ تمام معاد و معاش کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے، مبدا سے لے کر کے معاد تک کا ذکر ہے، لہٰذا اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ ذکر ہے اور ایک طرف یہ تو ذکر صامت ہے، یہ قرآن صامت ہے، اور دوسری طرف قرآن ناطق اور ذکر ناطق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے، اور ہم ہی وہ اہل ذکر ہیں جن سے سوال کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جس طرح خداوند متعال نے اس آیت میں مذکورہ جو میں نے سرنامہ کلام آیت قرار دی ہے، اس آیت میں جس طرح سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہی اس قرآن کی، اس ذکر کی اور اس کتاب کی حفاظت کرے گا، اسی طریقے سے اس ذکر کی بھی حفاظت کرے گا جو ذکر ناطق ہے اور جو قرآن ناطق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اہل ایمان کا دفاع کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، ان سے دفاع کرتا ہے۔ تو جب قرآن مجید میں خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ہی ہے جو اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، تو جو کل ایمان ہو، جو قرآن ناطق ہو، جو ذکر ناطق ہو، بھلا اس کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا اور اس کا دفاع کیسے نہیں کرے گا؟ اور جو فرزند ایمان ہو، امام زین العابدین علیہ السلام، بھلا ان کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی لہٰذا اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ وہی ہے جو ایمان اور اہل ایمان کی حفاظت کرے گا، ذکر کی حفاظت کرے گا، ذکر ناطق ہو یا ذکر صامت۔ خداوند امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں، نور خدا ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام اوصیاء کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ انسان ایک نازک انسان ہے، ضعیف انسان ہے۔ بہرحال انبیاء بھی انسان کی شکل میں اس روئے زمین پر آئے ہیں، وہ بھی ایک دائرہ محدودیت رکھتے ہیں، لہٰذا جب تمام ظلم و استبداد کے بحر مواج میں، تمام مصائب و حوادث کے اس سمندر میں، جب اس طریقے سے انسان جب اس تمام بحر مواج، تمام ظلم و ستم اور استبداد کے بحر مواج میں یہ انسان ضعیف پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو غوطاور ہوتے ہوئے پاتا ہے، تو خداوند متعال سے لو لگاتا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے سمندر سے نجات دلاتا ہے اور ظلم و ستم کے عالم سے بچا کر کے اسے سربلند نکالتا ہے، ان سختیوں سے اس کے زندگی میں سربلند نکالتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری خود اسی نے لی ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ
وہی اس نور کو بچانے والا ہے، چاہے جس کو خداوند متعال نے جلایا ہے، چاہے کفار و مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے۔ لہٰذا وہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہٰذا ظلم و استبداد کی تمام تر کوششیں، تمام تر حکمتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک پھونک سے زیادہ نہیں ہے، یہ ایک پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو جس طریقے سے خداوند متعال نے اپنے نور کو بھیجا ہے، چاہے وہ ذکر قرآن صامت کی شکل میں ہو یا قرآن ناطق کی شکل میں، اس نے ذمہ داری لی ہے تو وہ آخر تک اس نور کو محفوظ رکھے گا۔ وہ ہواؤں کے طوفان میں بھی اس نور کو محفوظ رکھے گا۔ جس طریقے سے خداوند متعال نے ابراہیم کو نار نمرودی سے بچایا، جس طریقے سے وہ خدا ہی ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے آغوش میں پالنے کے باوجود بھی اس کے چنگل سے نکال ڈالا، جس طریقے سے اللہ نے یوسف کو ان کے بھائیوں کے چنگل سے بچایا، جس طریقے سے اللہ ہی ہے جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے چنگل سے نجات دی، جس طریقے سے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین مکہ کے چنگل سے ان کی ننگی تلواروں سے نجات دلایا اور مکڑی کے جال کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی۔ تو اور یہی نہیں بلکہ ابرہہ کے قوی ترین لشکر کو ایک ادنا مخلوق کے ذریعے سے اور ایک ادنا مخلوق کے ذریعے سے اس کے لشکر کو نابود کر کے کعبے کی حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی ایک نایاب حکمت کے ذریعے سے کربلا کی گھمسان کی جنگ میں اس نے حفاظت کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ فخر انبیاء ہے، یہ فخر ابراہیم ہے، یہ فخر موسیٰ ہے، یہ فخر عیسیٰ ہے، یہ وارث ختم المرسلین ہے، تو بھلا کیوں اسے وہ اپنی حفاظت کے ذریعے سے ان کو نجات نہ دلائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو وہ اپنے خاص بندے کو حوادث کے طوفانوں میں، آلام و مصائب کے تمام سختیوں کے باوجود بھی انہیں سربلند اور با ایمان اس منزل سختیوں سے نکال لے جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اہم حصے کو اپنے بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں پر گریہ کرنے میں وقف کر دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد۔ آپ نے پیغام کربلا کو بھی پہنچایا، کربلا کے مقصد کو باقی بھی رکھا اور امامت کے ہدف کو آخر کی منزل تک پہنچایا۔ آپ صرف ایک مختصر سی مدت کے لیے کربلا میں خداوند متعال کی حکمت اور تدبیر کے تحت بیمار ہوئے تھے۔ آپ کو بیمار کا لقب دینا ان کی شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کی شان میں نازیبا ہے اور آپ کی شان میں ناانصافی ہے یہ کہنا کہ بیمار کربلا اور بیمار امام۔ بیمار امام ایک طرح سے ہمارے عوام کے درمیان میں یہ کہنے سے گویا امام کی ایک ضعیف تصویر بن کے ان کے سامنے آتی ہے، ان کے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بیمار امام شاید یہ زیادہ زیبا نہ ہو آپ کی شان کے لیے، کیونکہ خداوند متعال نے کربلا کے میدان میں اس قدر آپ کو ضعیف قرار دے دیا تھا، اس قدر آپ کو بیمار کر دیا تھا اور بیماری آپ پر مسلط کر دی تھی تاکہ میدان میں جنگ میں جانے سے معذور ہو جائیں، ورنہ وہ نور جو اس نے روشن کیا ہے وہ خاموش ہو جائے گا، وہ حجت جو اسے اپنی منزل تک پہنچانی ہے وہ بیچ میں ہی دم توڑ دے گی۔ لہٰذا خداوند متعال نے ایک خاص تدبیر اور حکمت کے ذریعے سے آپ کو کربلا میں بیمار کیا، اور آپ کی بیماری زیادہ دن تک نہیں چلی، شاید کربلا اور کیسے اور یہ بیماری زیادہ دن تک چلتی، بہرحال کربلا کے پیغام کو کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں، شام کے بازاروں اور دربار کی ظلمتوں تک پہنچانا ہے اور اس نور کی چمک وہاں تک لے کے جانا ہے۔
لہٰذا اس عظیم بار کو، اس عظیم ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے آپ کو قوی اور مضبوط ہونا ہے۔ خداوند متعال نے یہ قوت عطا کی، جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں بھی تمام نقاہت کے باوجود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، جو آپ اپنی تئیں ذمہ داری محسوس کرتے تھے، وہ جہاد کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے بابا سے تلوار اور نیزے مانگے اور یہ بتا دیا کہ ہم پر کسی بھی طرح کی بیماری کا، چاہے وہ آخری کربلا کے ہمارے بیماری کے حد تک کیوں نہ ہو، بہرحال ہذیان اور کسی بھی طرح کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی ہے، چاہے وہ بیمار رہ کر ہوں، چاہے وہ بازار کوفہ اور دربار کوفہ، بازار شام اور دربار شام ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک اجل ہے، خداوند متعال نے ہر انسان کی ایک اجل معین کی ہے، لہٰذا کربلا کے بعد آپ تقریباً 34 اور 35 برس زندہ رہے اور اس مدت میں آپ نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی۔ اگرچہ کربلا کے بعد نہایت سخت ترین زمانہ تھا، انتہائی سخت زمانہ تھا۔ آیت اللہ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی لکھتے ہیں کہ اپنی کسی تقریر میں بیان فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد کا جو کربلا کے بعد کے حالات ہیں اور وہ زمانہ ہے، اسے پیغمبر اکرم کے ابتدائی زمانے سے، صدر اسلام کے زمانے سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے۔ انتہائی سخت زمانہ تھا، لہٰذا بعض احادیث میں ملتا ہے کہ کربلا کے بعد صرف بہت مختصر سی تعداد شیعوں کی رہ گئی تھی، بہت ہی مختصر 4-5 تعداد شیعوں کی رہ گئی تھی، جو مخلص شیعہ تھے، جو امتحان اور آزمائشوں کے باوجود کھرے شیعہ اور نرے شیعہ اترے تھے، وہ صرف 3 اور 4 کی تعداد میں محدود، انگلیوں پر گنے جانے والے۔ ایسے حالات میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا وہ جو وسیلہ اپنایا وہ دعا ہے، کتابوں کی شکل میں رسالۃ الحقوق، جیسا کہ مولانا کاظم صاحب نے بھی بیان فرمایا، کتابوں کی شکل میں رسالۃ الحقوق صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا ایک لاجواب اور بے نظیر منشور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان حالات کو بھی طے کیا، اور ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے جب شام کا وہ ملعون اور نام نہاد خلیفہ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ آتا ہے، جو اپنے باپ سے بھی زیادہ شقی اور ظالم و جابر ہے۔ اس نے امام اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتہائی ظلم و ستم کا راستہ اپنایا، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام سکوت اور بغیر کسی بھی طرح کے شور و غل کی زندگی، جو آپ ایک مسجد نبوی میں جو صرف دعاؤں اور نماز اور عبادتوں میں مشغول ہیں، ایسی زندگی کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ وقت آتا ہے بالآخر جب اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے خاتمے کے لیے مکمل آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اس سے پہلے کے تمام ظلم و ستم پر ہی اکتفا نہیں کی، مسلمانوں کے اوپر جو کچھ ظلم و ستم کیے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا چراغ بھی خاموش کرنے پر تل گیا۔ اس نے بالآخر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 25 محرم الحرام کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ امام عالی مقام زہر دل آنے کے بعد آپ اپنی وصیت فرماتے ہیں، اور اپنے تمام نماز و روزہ اور تمام اصول و فروع کی وصیتیں بیان کرنے کے بعد اپنے اسرار امامت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنے وہ اونٹنی جس کے اوپر آپ نے تقریباً 22 سفر حج طے کیے تھے، اس اونٹنی کے بارے میں بھی اپنی وصیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی آب و غذا کا انتظام رکھنا، اور اس کے بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے دادا نے اپنے مرغابیوں کے لیے اس آخری وقت میں اس وصیت کہہ کر ان کے آب و دانے کا انتظام کروایا تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ کی شہادت کے بعد
وہ اونٹنی بہت بے چین رہا کرتی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا مولا یہ اونٹنی بہت پریشان رہ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ جیسے ہی اس اونٹنی کو آزاد کیا گیا وہ سیدھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اقدس پر گئی، جبکہ اس سے پہلے کبھی اس نے راستہ نہیں دیکھا تھا، آپ کی قبر اطہر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس قبر پہ جا کر یہ بے زبان حیوان بھی اپنی گردن کو قبر پہ رکھ دیتا ہے اور اپنی گردن کو قبر کے اوپر پٹکتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ نقاہت سے یہ بے حال ہو جاتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر دی جاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تمہاری زندگی کو مبارک قرار دے۔ ایک وہ اونٹنی اٹھ کر کے پھر جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ قبر کے اوپر آتی ہے، پھر وہی عمل انجام دیتی ہے۔ دوبارہ اس امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اسے سمجھا کر لے کر جاتے ہیں، لیکن تیسری بار پھر آتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بے زبان اپنے مالک کے غم میں بہت بے حال ہے، لہٰذا اسے اسی حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور وہ کچھ 2-3 دنوں کے بعد پھر وہ اپنی جان دے دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا کیوں نہ ہو، آخر آپ نے اپنے بابا کے غم میں ایک عمر گنوا دی، اور یہ بے زبان جانور کیوں آپ کے غم میں بے حال کیوں نہ ہو۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں جب بھی کبھی آب و دانہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، آپ کربلا کے پیاسوں کی یاد کر کے، اپنے بابا کے پیاس کو، ان کی بھوک کو یاد کر کے اس قدر گریا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا اور پینے کے لائق نہیں رہا کرتا تھا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بابا اپنی زندگی بھر بس راتوں کو عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، دن کو روزہ رہا کرتے تھے، لیکن جب بھی افطار کے وقت آپ کی خدمت میں افطاری پیش کی جاتی تھی، آپ کا وہی عالم اپنے بابا کی بھوک و پیاس کو یاد کر کے بے حال ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی چاہنے والے نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اپنی اپنی اس مصیبت کو یاد کرنے کو چھوڑ دیں، اپنے گریہ و بکا کو چھوڑ دیں، کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں اس غم میں۔ ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اوجھل ہوا تھا، مرا تو نہیں تھا، شہید تو نہیں ہوا تھا، قتل تو نہیں ہوا تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا گریا کرتے تھے کہ وہ بیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم، کہ ان کی آنکھیں اس حزن و غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب بتاؤ بھلا میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 کڑیل، میرے 18 جوان شہید ہو گئے، ذبح کر دیے گئے، میرے گھر کے 18 افراد شہید کر دیے گئے، بھلا میں کیسے اپنی اس غم میں اپنی جان نہ دوں، اس جان دے دوں تو بھی کم ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، یعنی امام کی زبان حال یہ ہے کہ گویا اگر میں اس غم میں اس 18 لوگوں کی شہادت کے غم میں اپنی جان بھی دے دوں تب بھی کم ہے۔ امام عالی مقام کو شہادت کے بعد آپ کے تشییع جنازہ میں تمام مدینے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اچھے برے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور سبھی آپ کے تشییع جنازہ میں باشکوہ ایک تشییع جنازہ انجام پاتی ہے، اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے چچا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے مولا سجاد آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے تشییع جنازہ میں اس قدر مجمع ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی ایک فرد بھی موجود نہیں ہے جو آپ کی تشییع جنازہ میں نہ گیا ہو۔ مولا آپ بھی کربلا میں موجود تھے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بابا میں ہی خوش نصیب ہوں، آپ کا بے گور و کفن لاشا کربلا کی سر میں موجود تھا، میں آپ کا جوان بیٹا موجود تھا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں بیماری سے بے حال تھا، اب میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے پاس کفن نہیں تھا، میں آپ کو کیسے دفناتا، کیسے کفن کرتا۔ بالآخر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد لحد کر دیا گیا، اور
وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کو میں جب غسل دے رہا تھا اس وقت آپ کی پشت پر میں نے کچھ نشان دیکھے. مجھے نشان دیکھ کر کے وہ کوفہ کے بازار اور کربلا سے کوفے تک کے راستے کا وہ منظر یاد آ گیا. جب بھی کسی آپ کی حرکت کی وجہ سے ظالم و جابر شقی آپ کے اوپر تعزیانیں برسایا کرتے تھے اور کوڑوں سے آپ کے نوازش کیا کرتے تھے اور آپ کے طوق و سلاسل کے آثار آخر وقت تک آپ کی گردن پہ موجود تھے. وا محمدا وا علیہ وا حسینہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.